چونکہ ہم مسلسل جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ بھی فواد بتا رہے ہیں ناظرین کو، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا ایکس پر بیان سامنے آیا ہے۔ فریقین کے درمیان متعدد پیغامات اور مسودات کا تبادلہ ہوا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے قومی مفادات کے لیے سفارتکاری سمیت تمام ذرائع استعمال کرنے کا عزم پھر دہرایا گیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اہم موضوعات کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی ہے۔ آبنا ہرمز، جوہری مسئلہ، جنگی ہرجانہ، پابندیوں کے خاتمے پر گفتگو کی گئی ہے۔ یہ وہ اہم پوائنٹرز ہیں جن پر بات کی گئی ہے۔ ایران اور خطے کے خلاف جنگ کے مکمل خاتمے پر بھی بات کی گئی ہے۔ ہم حکومت اور پاکستانی عوام کے شکر گزار ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے یہ کہا ہے، بہت اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ میزبان پاکستان نے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ تو پہلے امریکہ کی جانب سے بھی پریس کیا گیا پاکستان کے اس عمل کو، اور اب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ایکس پر بیان میں یہ کہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا یہ آفیشیل بیان ہے کہ ہم حکومت اور پاکستانی عوام کے شکر گزار ہیں۔ میزبان پاکستان نے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ایران اور خطے کے خلاف جنگ کے مکمل خاتمے پر بات ہوئی ہے۔ آبنا ہرمز، جوہری مسئلہ، جنگی ہرجانہ، پابندیوں کے خاتمے پر گفتگو ہوئی ہے۔ تو نیگوسیشنز میں جن اہم نکات پر بات چیت کی گئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے 24 گھنٹوں میں اہم موضوعات کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی ہے۔ قومی مفادات کے لیے سفارتکاری سمیت تمام ذرائع استعمال کرنے کا عزم بھی سامنے ہے۔ فریقین کے درمیان متعدد پیغامات اور مسودات کا تبادلہ ہوا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، اہم ترین بیان ان کی جانب سے ایکس پر دیا گیا ہے، اور اس مذاکرات کے بعد فواد یہ جو ایران کی جانب سے بیان ہے یہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اور بڑا اہم بیان ہے جس میں پاکستان کے ایفرٹس کو بھی پریس کیا گیا ہے۔ بالکل، جے ڈی وینس کا تو پریسر ہم نے دکھایا ہی اپنے ناظرین کو، لیکن اب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بھی ایکس پر بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فریقین کے درمیان متعدد پیغامات اور مسودات کا تبادلہ ہوا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا ایسا بتایا گیا ہے۔ قومی مفادات کے لیے سفارتکاری سمیت تمام ذرائع استعمال کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اہم موضوعات کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی ہے۔ آبنا ہرمز ہو، جوہری مسئلہ ہو، جنگی ہرجانہ ہو، پابندیوں کا خاتمہ ہو، اس پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ایران اور خطے کے خلاف جنگ کے مکمل خاتمے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ ہم حکومت اور پاکستانی عوام کے شکر گزار ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان دیا گیا۔ میزبان پاکستان نے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ، بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ ایرانی ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا ایکس پر بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ایک تو نہ صرف پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا، پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اور خطے کے خلاف جنگ کے مکمل خاتمے پر بھی ان مذاکرات میں بات ہوئی ہے۔ 24 گھنٹوں کا انہوں نے حوالہ دیا کہ 24 گھنٹوں میں اہم موضوعات کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی ہے۔ آبنا ہرمز کے مسئلے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ گفتگو کی گئی ہے، جوہری مسئلے کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، جنگی ہرجانے کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، اور پابندیوں کے خاتمے پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ تو جو بنیادی طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ سینکشنز لگائی گئی ہیں ایران کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی ایران یہ مطالبہ اپنا رکھے گا کہ جو سینکشنز ہیں اس کو فوری طور پر ختم کی جائے تاکہ تجارت بحال ہو ایران کی، اور ایران تجارتی حوالے سے بھی اپنا کام جاری رکھے۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ، بڑی اہم گفتگو کی گئی ہے، بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور فواد، ٹکا خان ثانی اور خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹکا، آپ کی جانب بڑھاتے ہیں اس گفتگو کو اور اس گفتگو کے سلسلے کو، چونکہ خالد صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ ان سے بھی انٹریکٹ کریں، ان سے بھی بات کریں۔ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے جو سامنے آیا ہے ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے۔ کیسے دیکھتے ہیں خالد صاحب اسے، مجموعی طور پر پوری ڈپلومیٹک موومنٹ کو، پورے مذاکرات کے عمل کو مجموعی طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، چونکہ ایرانی ڈیلیگیشن تو موجود ہے اور ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کے بعد یقیناً ایک بڑی یعنی آئندہ اچھی کی توقع کی جا رہی ہے، اور مستقبل قریب میں یہ مذاکرات جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف سما اسلام آباد خالد عظیم صاحب نے، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا خالد صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو ایران کی طرف سے اچھا میسج آیا، اور دوسرا ایک ڈیلیگیشن کا یہاں سے جانا، ڈیل نہیں ہوئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا پیغام ہے جو لیڈنگ ٹیم ہے امریکہ کی ان کی طرف سے؟
देखें जी, एक तो मैं समझता हूँ कि इससे होप्स बहुत ज़्यादा पिन कर ली गई थी, और मतलब कि एक मैं ये कहूँ कि कुछ लोग ये तवक्को कर रहे थे शायद हथेली पे सरसों जमेंगी, तो वो कभी मुमकिन नहीं होता। जहाँ तक ताल्लुक़ है जाते हुए जो फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने, उसमें डेफिनेटली उन्होंने ये कहा कि जी हम एक मुसवदा छोड़ के जा रहे हैं, अपना है कि वो इसका क्या जवाब देता है, और ये ईरान के लिए बुरी खबर है। तो इसको ज़रा इस पर्सपेक्टिव में देखें कि वो एक सुपर पावर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मुज़ाकरात में के दौरान जो थोड़ा सा तगड़ा फरीक होता है उसकी जानिब से इसी किस्म के जुमले आते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये अमल जो है वो इसको टोटल मुअत्तल नहीं समझ लेना चाहिए, और फिर इसमें पाकिस्तान जो है वो अभी मौजूद है, पाकिस्तान अपनी एफ़र्ट्स जो है ना वो जारी रखेगा। मेरी इतलात ये है कि शायद पाकिस्तान ने एक मरतबा उनसे ये भी कहा है कि आप अपने शेड्यूल को एक्सटेंड कर लें, बहुत मुमकिन है कि आप किसी नतीजे पे पहुंच सकें, लेकिन मेरे ख्याल में उनका जो अपना तयशुदा शेड्यूल था वो उसके मुताबिक, उसमें सिक्योरिटी मैटर्स भी हो सकते हैं, ये उनमें उनका कोई और जो तयशुदा मामलात हैं उनके मुताबिक वो उन्होंने जाना था, और मतलब कि उन्होंने इसलिए इसको एक तरह से वाइंडिंग अप स्टेटमेंट जो है उनकी तरफ से दे दिया गया। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हम अभी जवाब सुनने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई उसको स्टैंड ऑफ की शक्ल नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है कि लोगों की तवक्कुआत यही थी कि अब पाकिस्तान की एफ़र्ट से वो दो फ्रीकैन जो एक दूसरे के बहुत शिद्दत के साथ एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, और मतलब कि उसमें सबसे ज़्यादा खौफनाक जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का वो बयान था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आज रात एक सिविलाइजेशन जो है ना वो अब मौजूद नहीं रहेगी। उसके बाद ख़तरात तो बहुत बड़े थे, और इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि जब ये ख़बर सामने आई कि नहीं मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, तो इसको बहुत पॉजिटिव लिया। अब मेरा ख्याल है कि वो पॉजिटिविटी अभी भी परवेल करती है, लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये जो इख्तलाफी नोट है या जो इख्तलाफी मामलात उनके हैं वो इतने शदीद हैं कि वो इतनी जल्दी उनकी रेजोल्यूशन जो है वो मुमकिन नहीं। और ये ज़रूर है कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जिसमें दोनों फ्रीक जो हैं उनको बैठना पड़ा, और कल भी हम जो बात कर रहे थे कि ये जो डिप्लोमेटिक अमल होता है ये अपनी ज़रूरतों का और अपनी मजबूरियों का सौदा होता है, और उसी की बेस पे लोग जो है वो नेगोशिएट करते हैं। इसमें ये बड़ी अहम बात बिल्कुल टिका खालिद अजीम साहब कर रहे हैं। हम आते हैं दोबारा उनकी जानिब भी, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर आदिल नजम साहब तज़कियात पे में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आदिल साहब बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। आदिल साहब मजमूई तौर पर कैसे देखते हैं आप मुज़ाकरात के इस राउंड को? बहुत शुक्रिया जी। देखिए यकीनन ये वो खबर तो नहीं है जो हम सुनना चाहते थे। हमारी सारों की तो दुआ और ख्वाहिश ये थी कि किसी न किसी किस्म की रेजोल्यूशन होगी और जो सीज फायर है वो असल जंगबंदी में तब्दील हो जाएगा।